اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایسی کہانی سنائیں گے کہ جو حسد کے بارے میں ہے۔ حسد کی آگ۔ عباسی خلیفہ ہادی کے زمانے میں ایک مالدار شخص رہتا تھا۔ ایک دن اس نے بازار سے ایک غلام خریدا۔ اس نے پہلے دن سے ہی اس غلام کے ساتھ نوکروں والا سلوک نہیں کیا، بلکہ اس سے مالکوں جیسا برتاؤ کیا، یعنی یہ اسے بہترین غذائیں دیتا، اس کے لیے خوشنما اور قیمتی لباس خریدتا اور ہر طرح کی آسائش فراہم کرتا۔ یہ اس سے بالکل بلکہ بیٹے سے بھی زیادہ اچھا سلوک کرتا تھا۔ ان سب مہربانیوں کے علاوہ اسے بہت زیادہ پیسے بھی دیتا تھا، لیکن غلام ہمیشہ مالک کو کسی فکر میں گم دیکھتا تھا۔ وہ دیکھتا کہ اس کا مالک اکثر اوقات پریشان رہتا ہے۔ آخر مالک نے اس غلام کو آزاد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اس موقع پر اسے بہت سا مال اور دولت دیا۔ اس کے بعد رات کو مالک نے غلام سے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ اس نے غلام کی طرف دیکھ کر کہا، اے غلام، میں تجھے آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں اور تمہیں اتنا زیادہ روپیہ پیسہ بھی دے رہا ہوں، لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہاری جو اتنی خاطر اور تواضع کی ہے اور خدمت کی ہے، اس کے پیچھے کیا غرض اور غایت تھی؟ غلام نے کہا، نہیں، کیا مقصد تھا؟ مالک نے کہا، صرف ایک درخواست، صرف یہ کہ تم میرا ایک کام کر دو۔ اگر تم میرا یہ ایک کام کر دو تو میں تمہیں وہ سب کچھ جو دیا ہے حلال کیا اور تم جا کر عیش اور عشرت سے رہو، اور اگر تم نے میرا کام نہ کیا تو پھر میں تم سے راضی نہیں ہوں۔ اگر تم میرا یہ کام کرنے پر راضی ہو جاؤ تو میں تمہیں اس سے بھی کہیں زیادہ دینے کو تیار ہوں۔ غلام نے کہا، تم جو حکم دو میں تعمیل کروں گا، کیونکہ تم میرے مالک ہو اور تم نے مجھے نئی اور شاندار زندگی دی ہے۔ مالک نے کہا، نہیں، تمہیں میرے ساتھ پکا وعدہ کرنا ہوگا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ جب میں تمہیں وہ کام بتاؤں تو تم انکار کر دو۔ غلام نے کہا، اطمینان رکھیے، آپ جو کام کروانا چاہتے ہیں بلا جھجک حکم فرمائیں۔ جب مالک نے غلام سے وعدہ لے لیا تو کہا کہ میرا کام یہ ہے کہ تم ایک خاص وقت پر ایک خاص جگہ پر، جسے میں بعد میں بتاؤں گا، میرا سر میرے تن سے جدا کر دو۔ غلام نے کہا، کیا مطلب؟ مالک نے کہا، میرا یہی کام ہے۔ غلام نے کہا، یہ بات میرے لیے ممکن نہیں۔ مالک نے کہا، میں نے تم سے پکا وعدہ لیا ہے، اب تم اپنا وعدہ وفا کرنے کے پابند ہو۔ اس گفتگو کو کچھ دن گزر گئے۔ پھر ایک رات مالک نے آدھی رات کے وقت غلام کو نیند سے بیدار کیا اور اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار خنجر تھما دیا۔ اس نے غلام کا ہاتھ تھاما اور دونوں دبے پاؤں مالک کے ہمسائے کی چھت پر چلے گئے۔ مالک وہاں لیٹ گیا اور اس نے اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی غلام کو دی اور کہا، تمہیں اسی جگہ پر میری گردن کاٹنی ہوگی اور اس کے بعد جہاں تمہارا دل چاہے چلے جانا۔ غلام نے پوچھا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مالک نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ سے اپنا یہ ہمسایہ دیکھا نہیں جاتا، میرے لیے اس کی خاطر موت زندگی سے بہت بہتر ہے۔ ہم دونوں پہلے ایک دوسرے کے ہم پلہ اور مخالف تھے، لیکن اب وہ مجھ سے بہت آگے جا چکا ہے۔ اس کی اس ترقی پر میرے تن بدن میں آگ بھڑک رہی ہے۔ میں اس عمل سے کہ جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اسے قتل کے مقدمے میں گرفتار کرانا چاہتا ہوں، اور اس قتل کے الزام میں جیل چلا جائے گا تو مجھے سکون نصیب ہو جائے گا۔
مجھے یقین ہے کہ اگر میں یہاں قتل کر دیا جاؤں تو کل یہی سوال کیا جائے گا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ ظاہر ہے سب یہی کہیں گے کہ اس کے مخالف نے ہی اس کو قتل کیا ہے، کیونکہ اس کی لاش اسی مخالف کے گھر کی چھت پر پڑی ملی ہے۔ اس پر اسے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جائے گا اور آخر کار قتل کیس میں وہ تختہ دار پر چڑھ جائے گا۔ اس طرح سے میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ غلام نے دیکھا کہ یہ شخص اس حد تک احمق اور گرا ہوا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یہ شخص ہے ہی قتل کیے جانے کے لائق، مجھے یہ کام کرنے میں کیا مذائقہ ہے۔ یہ سوچ کر اس نے مالک کی گردن پر خنجر رکھا اور اس کا سر تن سے جدا کیا اور اشرفیوں سے بھری تھیلی لے کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ اس شخص کے قتل کی خبر جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس کے مخالف کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب اس کا مقدمہ چلا تو تھوڑے ہی عرصے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر یہ شخص واقعی اس کا قاتل ہوتا تو اس کے ارتکاب کے لیے خود اپنے ہی گھر کی چھت کا انتخاب نہ کرتا۔ یہ قتل ایک معمے کی صورت اختیار کر چکا تھا، مگر کچھ عرصے بعد غلام نے اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر عدالت میں حاضر ہو کر پوری حقیقت بیان کر دی۔ اس نے کہا، اس قتل کا پس منظر یہ ہے کہ یہ قتل میں نے کیا ہے اور اس کی درخواست بھی خود مقتول نے مجھ سے کی تھی، کیونکہ وہ حسد کی آگ میں اتنی شدت سے جل رہا تھا کہ اس نے زندگی کو ٹھکرا کر موت کو گلے لگا لیا۔ جب اصل حقیقت واضح ہو گئی اور عدالت غلام کے بیان کی صداقت سے مطمئن ہو گئی تو اس غلام اور قیدی جو مقتول کا مخالف سمجھا جاتا تھا، دونوں کو آزاد کر دیا گیا۔